بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بات کریں گے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ٹکراؤ کی جو کوشش کی جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، اس پہ بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن میں کل ایک اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں کیا مشورہ دیا گیا ہے، کون سیکیورٹی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس میں شریک تھے، اس پہ بات کریں گے۔ اور انتخابات کے لیے ماحول 2000 آج ہم 23 میں ہیں، آج سازگار ہے یا اس سے قبل سازگار تھا، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کل الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا اور چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں، اور اس اجلاس میں ISI IB اور CTD کے حکام جو ہے وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے اس اجلاس میں الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ابھی انتخابات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے اور آپ الیکشن نہ کروائیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے قبل 2018 کے الیکشن میں، 2018 سے قبل 2013 کے الیکشن میں اس سے زیادہ پاکستان میں دہشت گردی تھی، اس سے زیادہ حالات خراب تھے، بم دھماکے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ شہادتیں تھیں، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے مختلف آپریشنز جو ہے وہ چل رہے تھے، ضرب عضب چل رہا تھا اور دوسری آپریشنز جو ہے وہ لانچ ہوئے تھے۔ تو پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لہر میں تھا، اور اس وقت 2013 اور 2018 کے جو ہے وہ انتخابات ہو گئے۔ آج صرف خدشے کی بنیاد پر کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، اگر خدشے کی بنیاد پر انتخابات ملتوی کیے جا سکتے ہیں تو پھر ایک دفعہ لکھ کے دے دیں کہ بھائی اس ملک میں جو ہے جب بھی انتخابات ہوں گے ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اب اس ملک میں انتخابات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل ان تینوں اداروں کے حکام نے جو ہے وہ بیٹھ کے یہ مشورہ دے دیا ہے کہ جی ماحول سازگار نہیں ہے انتخابات کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں انتخابات کے لیے ماحول سازگار ہو یا نہ ہو، پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ ماحول سازگار نہیں ہے انتخابات کا۔ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کو انتخابات میں آنا پڑ جاتا ہے تو واقعی جو اداروں کی رپورٹ ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے، آپ کو بالکل من و ان ایسا ہی محسوس ہوگا، لگے گا، دکھے گا کہ ہاں واقعی انتخابات کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون ان انتخابات میں جو ہے وہ کھڈے لائن جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ تو اب آپ نے رپورٹ دے دی ہے، چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ جی تمام اداروں سے بات کر کے اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ جی حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا آ چکا ہے کہ آپ نے انتخابات کرانے ہیں۔ جب آپ یہ ساری چیزیں لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ جی اس پر حملہ ہو سکتا ہے، اس پہ حملہ ہو سکتا ہے، یہ سیکیورٹی کا خدشہ ہے، تو انہی سیکیورٹی خدشات پر کراچی میں آپ کو متعدد بار لکھا گیا کہ جی بلدیاتی انتخابات نہ کرائیں، سیکیورٹی کے خدشات ہیں، یہ معاملہ ہے، پولیس نہیں مل رہی ہے۔ تو اس وقت آپ کے جو کمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ کیا صرف سیکیورٹی خدشات کی بنا پہ جو ہے وہ انتخابات ملتوی کیے جا سکتے ہیں؟ تو قوم بھی پوچھے گی اور عدالت بھی پوچھے گی۔ ویسے ہی جماعت اسلامی کا کراچی الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا جاری ہے، اور جو حال اس وقت الیکشن کمیشن کا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اب ایک طرف سپریم کورٹ کا جو حکم ہے 90 دن میں الیکشن کرانے کا، اس سے ٹکراؤ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ملتوی ہو جائے، اور اب اس کے کندھے پہ وزارت خزانہ کے کندھے پہ، وزارت دفاع کے کندھے پہ، اور اسی طریقے سے جو ہے سیکیورٹی اداروں کے کندھوں پہ جو ہے اب اس معاملے کو رکھ کے الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ کے جی ان تمام لوگوں کی جو ہے وہ رپورٹس یہ ہیں کہ الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ ہیلے بہانے چلیں گے نہیں۔ تو یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی انداز میں جو ہے اس امپورٹڈ حکومت کا بھی جو ہے وہ ٹائم سپریم کورٹ سے ہی جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وہ ادارے کہ جو فیفا ورلڈ کپ میں جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فراہم کریں، وہ ادارے کہ جن کا کام ہی اس ملک میں امن و امان قائم کر کے اور جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کیا جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین پامال ہوتا ہے کر دیں، آئین ٹوٹتا ہے توڑ دیں، آئین شکنی ہوتی ہے کر لیں، قانون کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اڑا دیں، پر ماحول سازگار نہیں ہے، الیکشن جو ہے وہ نہ کروائیں۔ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ کے مطالبات ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں کہ نہیں جی پہلے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم انتخابات مانتے ہی نہیں ہیں، جب تک ترازو کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، عمران خان نااہل نہیں ہوگا، عمران خان گرفتار نہیں ہوگا،
ہم ان انتخابات کو جو ہے وہ نہیں مانتے, ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ خواہش اگر قانون کا پلڑا والد صاحب نہیں آتے ہیں, اگر وہ بری نہیں ہوتے ہیں, تو یہ ساری زندگی اس ملک میں انتخابات مانیں گے ہی نہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک یا تو جاتی امرا کی جاگیر ہے, یا پھر پنڈی کی جاگیر ہے, یا پھر یہ کراچی یا لاڑکانہ کی جو ہے وہ جاگیر ہے. عوام کا اس میں کہیں جو ہے وہ کوئی رول پلے نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں جمہوریت ہے, عوامی فیصلے ہوتے ہیں. عوامی فیصلہ تو آیا نا جی, پنجاب میں اور KPK میں انتخابات کروائیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اب جو یہ روش اپنائی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے ٹکراؤ والی, اس میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ ان کے یہ بہانے نہیں چل رہے ہیں عدالت میں. یہ فارغ ہوں گے سپریم کورٹ سے, اور وہاں انہوں نے جو جمع کرانی ہے رپورٹیں وہ ویسے ہی جیسے یہ کوئی FIR ہوتی ہے, کوئی ان کا فیصلہ ہوتا ہے, پیمرا کا فیصلہ ہوتا ہے, یا دفعہ 144 کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ اس پہ ٹک ہی نہیں پاتے, یہ اس پہ سروائیو ہی نہیں کرتے. تو آنے والے دنوں میں جو ہے یہ بھی سپریم کورٹ سے اڑنا ہے, اور ان کو جو ہے وہ لگ پتہ جانا ہے. اصل میں سارا معاملہ صرف اور صرف انتخابات سے فرار کا ہے. الیکشن کمیشن اب اپنے گلے میں وہ گھنٹی نہیں باندھنا چاہتا تھا, اداروں پہ رکھ کے اس نے سپریم کورٹ میں جانا ہے. اور یہ جو حساس اداروں کی رپورٹ ہے, اور حساس اداروں نے کہا ہے کہ جی انتخابات کے لیے ماحول اس وقت سازگار نہیں ہے, یہ جو ہے قوم تو اس معاملے کو کل ہی مسترد کر چکی ہے. اور اب خدا نہ خواستہ اس چیز کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ مکمل کنفرم کرنے کے لیے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ کروا دیا جاتا ہے, تو وہ ایک الگ جو ہے وہ معاملہ ہے. پر اس وقت پنجاب اور KPK کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اپنی تیاریاں جاری رکھی ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن بھی اجلاس کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. دوسری طرف KPK کے گورنر ہیں جو آئین شکنی پہ تلے ہوئے آرٹیکل 6, مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے گلے پہ جانا ہے, تو وہ بھی جو ہے انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے سنسیئر نہیں نظر آ رہے ہیں. اور پنجاب میں جو ہے وہ شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو اداروں کی رپورٹ ہے, ادارے جو ہے جو انہوں نے رپورٹ دی ہے, ان کی خواہش پر, ان کے خدشات پر صرف انتخابات جو ہے وہ ملتوی کرتا ہے الیکشن کمیشن, اور سپریم کورٹ جاتا ہے, یا پھر ان کی رپورٹ کو ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے وہ پروسیس آگے بڑھاتا ہے. پر ایک بات یاد رکھیں کہ 2013 اور 2018 میں اس سے زیادہ دہشت گردی تھی, اس سے زیادہ بم دھماکے تھے, اس سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں تھیں, پر انتخابات ہوئے تھے. تو وہ دہشت گردی سامنے نظر آ رہی تھی. ابھی صرف اور صرف خدشہ ہے, اور خدشے کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان انتخابات کو ملتوی کر دیں. اگر خدشے کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس ملک میں جب کبھی انتخابات ہوں گے, جب کبھی اس ملک میں انتخابات ہوں گے یہ ہو سکتا ہے, تو یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں پھر انتخابات نہ ہوں, اس ملک میں کوئی جمہوری حکومت جو ہے وہ نہ آئے. اور آپ اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر ایک دفعہ تا حیات وزیر اعظم شہباز شریف اور یا نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نامزد کر دیں, بلکہ مقرر کر دیں, اور اس قوم کو کہیں کہ جی جب تک یہ ہیں موصوف, جب تک جو ہے یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں, تو یہ سارے خزانے اور بجٹ اور بوجھ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. تو اب فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ آیا وہ انتخابات میں جاتی ہے, یا اداروں کی ان رپورٹ کو لے کے پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ جاتی ہے, اور پھر سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ٹکراؤ کا عمل شروع ہوتا ہے. تو ایسے اس پہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹس ہوگی میں آپ کو اس سے آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.